سوری آپ کو ہم نے ویٹ کروایا ہے. پہلے تو سر یہ بتا دیں کہ سعودی عرب کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملے ہیں اور آپ نے اگر وہ ڈسکشن دیکھی ہو ابراہم اکارڈ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ یس ٹرمپ نے ان کو کہا کہ آئی ول پٹ یو آن اسپاٹ اور آپ بتائیے کہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنیں گے یا نہیں. انہوں نے کہا جی وی وڈ لائک ٹو بی پارٹ آف ابراہم اکارڈ، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، اسرائیلیوں کے لیے بھی ہم امن چاہتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے بھی 2 اسٹیٹ سولوشن بھی چاہتے ہیں ہم، اور ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا بھی چاہتے ہیں. آپ کیا ریڈ کرتے ہیں؟ آپ کو اس جواب کی روشنی میں لگتا ہے سعودی عرب جلد ابراہم اکارڈ کا حصہ بنتا ہوا؟ سعودی عرب کی شروع سے یہ پوزیشن رہی ہے اور مجھے تو اس جواب سے بھی یہی نظر آ رہی تھی کہ ان کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ بالکل ایک کریڈیبل اور ارریورسبل پاتھ وے ہو ٹو اسٹیٹ ہوڈ. یعنی اگر آپ کو یہ بالکل یقین ہو جائے کہ واقعی اب ریاست بننے والی ہے تو شاید وہ مطلب مطمئن ہو جائیں گے. اب کوشچن یہ ہوئے گا کہ بھئی کیا وہ کون سی چیز پہلے آئے. وہ پہلے یعنی یہ ابراہم اکارڈ میں شامل ہو جائیں تو پھر اسرائیل اس کے کرے، لیکن اسرائیل تو آپ کو پتا جو بیانات دے رہے جس قسم کے وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ تو ایسا نہیں، اس کانفیڈنس تو نہیں بڑھا رہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ سعودی عرب بھی شامل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ فلسطین کی ایک ریاست جو ہے نا وہ بن نہیں جاتی اور اسرائیل کو اس کو ایکسپٹ نہیں کر لیتا. اور اس مجوزہ یعنی یہ تو آپ نے منظرنامہ کھینچا ہے کہ سعودی عرب باقاعدہ یہ فلسطین باقاعدہ ریاست بنے اور اسرائیل اس کو باقاعدہ تسلیم کرے، یہ ممکنہ منظرنامہ حقیقت سے کتنا قریب آپ کو آج کی تاریخ میں نظر آتا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ہر چیز فلوئڈ ہے اس وقت. نہ تو سعودی عرب تیار ہے اس معاملے کے لیے کہ ہم ابراہم اکارڈ میں شامل ہو جائیں اور نہ ہی اسرائیل تیار ہے کہ اس طرف جائے. لیکن میرا خیال ہے اس وقت تمام مسلمان ملکوں کی اور عرب ملکوں کی توقع ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ چلتے چلتے کہاں تک آ گئے ہیں. اب آپ بھی ذرا اسرائیل پہ دباؤ ڈالیں، کیونکہ اسرائیل پہ اگر کوئی ایک ملک دنیا میں دباؤ ڈال سکتا ہے تو وہ امریکہ ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ملک نہیں دباؤ ڈال سکتا. اور اسرائیل کی بھی ٹھیک ہے، ان کے اندر بڑا انفلوئنس ہے، جوئش لابی بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن امریکہ کے اوپر اب یہ ذمہ داری پڑتی ہے کہ اگر آگے جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں جس دن ابراہم اکارڈ میں آپ سائن ہو گئے فلسطین کی ریاست کے لیے کوئی کسی قسم کا بھی چانس نہیں رہے گا. تو جب آپ نے اتنی لمبی انویسٹمنٹ کی ہے سعودی عرب نے، پاکستان نے، ان سب نے، تو میرے خیال میں انتظار کرنا ہوگا. مجھے تو لگتا بھی یہی ہے کہ یہ لوگ انتظار کریں گے. صحیح ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی نیئر فیوچر میں کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کی خیالات کے برعکس سعودی عرب اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کرے، یہ بہت فی الحال تو حقیقت سے دور لگتا ہے. رائٹ؟ صحیح ہے جی، میرے خیال میں. اور اس کی بنیاد پر چونکہ سوال ہوتا ہے بعد میں بار بار عامیانہ انداز میں ہوتا ہے، آپ اس کو سفارتی اور دیگر زاویے سے بتا دیجئے کہ یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ کیا کہ جناب ایک سٹیج آئے گا کہ پہلے سعودی عرب ایکسیپٹ کرے گا، پھر بات چلتے ہیں پاکستان کی طرف بھی آ جائے گا، وہ بھی ایکسیپٹ کر لے گا. آپ اس کو حقیقت یا کوئی سنجیدہ تجزیہ دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسے بے پرکی اڑائی جاتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر پاکستان کا بھی تو یہی ہے نا، پاکستان نے ہر بار یہ آواز اٹھائی. ابھی بھی ہم نے جب ووٹ دیا تو اس کے فوراً بعد ہم نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم یہ چاہیں گے کہ ایک یعنی سیاست ان کی ریاست بھی ہو، بلکہ ہم تو کنٹیگوس کی بھی بات کرتے ہیں کہ ایک یونیفائڈ پیلسٹینین اتھارٹی کے اندر ہو. تو وہ بلکہ ہم یہ تک جاتے ہیں کہ 1967 کی وار سے پہلے والے بارڈر ہوں، ایسٹ یروشلم بھی ہو. تو جس دن اگر ایسی کوئی بات بن جاتی ہے، واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریاست بھی ہوگی اور وہ اس کو اپنی پوزیشن ریورس کر کے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں اسرائیلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ OIC بھی شاید موو کرے، سعودی عرب بھی موو کرے، تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی اس وقت موو کرنا ہوگا. جی صحیح ہے.